بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ عرفات ٹورز کے 25 سال مکمل ہونے پر حج 2025 کی بکنگ کرنے والے عازمین حج کے لیے کیش بیک آفر۔ عرفات ٹورز ایک بھروسے مند نام۔ حج 2025 کی بکنگ کا آغاز ہو چکا ہے۔ 21 ڈیز شفٹنگ پیکیج انجم ہوٹل میں صرف 7,25,000۔ 21 ڈیز کلاک ٹاور شفٹنگ پیکیج صرف 7,75,000 روپے میں۔ یہ آفر محدود مدت کے لیے فار بزنس مین، NRI، UK، US اینڈ گلف والوں کے لیے۔ مینا، عرفات، مزدلفہ میں بہترین سروسز، 3 وقت حیدرآبادی ذائقے دار کھانے، AC بسز کے ذریعے مکہ اور مدینہ کی زیارتی۔ زندگی کے سب سے عظیم سفر کے لیے آج ہی اپنی بکنگ کروائیں اور خود کو خوش نصیب بنائیں۔ عرفات ٹورز حج اینڈ عمرہ گروپس، پرانی حویلی، حیدرآباد۔ اپنی زندگی کے سب سے خوبصورت لمحوں کا جشن منائیں نورانی لباس کے ساتھ۔ ہمارے شاندار ویڈنگ کلیکشن میں ہیں خوبصورت و نایاب شیروانیاں۔ ہمارے گروم اسٹوڈیو میں دستیاب ہیں دولہے کی خواہش کے عین مطابق روایتی ملبوسات اور ماڈرن سوٹس۔ نورانی لباس گروم اسٹوڈیو کے لیے تشریف لائیں ہمارے وجے نگر کالونی، گیلیکسی ٹولی چوکی، پودیم مال ٹولی چوکی اور چادر گھاٹ ملک پیٹ برانچز پر۔ Academic Heights Public School believes that the better future lies where children can learn them. Academic subjects and extracurricular activities. We encourage children to think independently and develop their own dreams. Montessori Lab, digital teaching system, CBSE syllabus with international standards, well-qualified teachers, art and self-reliant activities, spacious play area for kids. Admissions are open. Academic Heights Public School, Shamsher Ganj, Malakpet, Charminar and Dilsukh Nagar. نیوکلیئر ڈیل پر مسقط میں امریکہ ایران بات چیت۔ عمان نے مصالحت کار کا رول ادا کیا، دنیا کو نتیجے کا انتظار۔ ایران نے کہا برابری کی بنیاد پر بات چیت اور سمجھوتا چاہتے ہیں، امریکہ نے کہا نیوکلیئر ہتھیار رکھنے نہیں دے سکتے۔ بات چیت ناکام ہوئی تو کئی خطرے پیدا ہوں گے، ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا خبردار۔ اسرائیل نے رفح کو گھیر لیا، کہا حماس کو ہٹانے کا آپریشن آخری مرحلے میں ہے، مسلسل 26ویں دن غزہ پر حملے۔ امریکی عدالت نے فلسطینی کارکن محمود خلیل کو ملک سے باہر کرنے کی اجازت دے دی، وکیل نے کہا ثبوت پیش نہیں کیے گئے۔ تیسری عالمی جنگ کی قیاس آرائیوں کے بیچ رشیا نے خطرناک سمندری ہتھیار منظر عام پر لایا۔ نئے وقف قانون کے خلاف احتجاج، بنگال کے مرشد آباد میں پھر ہوئی جھڑپیں، پولیس فائرنگ میں 2 زخمی۔ کشتواڑ انکاؤنٹر میں 3 ملیٹنٹس ہلاک، اخنور میں دراندازی کی کوشش ناکام، فوجی کی موت۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ ایران اور امریکہ کے درمیان عمان کے دارالحکومت مسقط میں ایران نیوکلیئر ڈیل کے بارے میں انڈائریکٹ بات چیت ہوئی۔ اس بات چیت کے نتیجے کا دنیا کو انتظار ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی اور امریکہ کے خصوصی نمائندے اسٹیو وٹکاف نے اس بات چیت میں حصہ لیا۔ یہ بات چیت عمان کے مصالحت کاروں کی مدد سے ہوئی۔ اس بات چیت سے پہلے ایران اور عمان کے سفارتکاروں کی مسقط میں ملاقات ہوئی۔ ایران کا کہنا ہے کہ اس بات چیت کا مقصد اسلامی جمہوریہ پر لگائی گئی پابندیوں کو ہٹانا ہے۔ عمان اس سے پہلے بھی امریکہ اور ایران کے درمیان رابطے کا کام کرتا رہا ہے۔ عباس اراغچی نے ایران اور عمان کے درمیان مضبوط تعلقات پر اطمینان کا اظہار کیا اور مڈل ایسٹ کے معاملات کے بارے میں عمان کے اپروچ کی تعریف کی۔ عمان کے وزیر خارجہ بدر بن حماد ابوسعیدی نے ایرانی وزیر خارجہ اور ایرانی ڈیلیگیشن کا استقبال کیا۔ انہوں نے امریکہ کے ساتھ بات چیت کے لیے مسقط کو چننے پر ایران کا شکریہ ادا کیا۔
عباس ارغچی نے کہا کہ ایران برابری کی بنیاد پر بات چیت اور سمجھوتا چاہتا ہے. ان کے ساتھ اعلیٰ سطح کا ایک ڈیلیگیشن بھی مسقط میں ہے. امریکہ اور اسرائیل ایران کو نیوکلیئر ہتھیار بنانے سے روکنا چاہتے ہیں، لیکن ایران کا ہمیشہ سے یہ کہنا ہے کہ اس کا نیوکلیئر پروگرام پرامن مقصدوں کے لیے ہے. بعض انٹرنیشنل نیوکلیئر ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ ایران اتنا یورینیم افزودہ کر رہا ہے جتنا نیوکلیئر ہتھیار بنانے کے لیے ضروری ہے. ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ اگر امریکہ اچھی نیت کے ساتھ بات چیت میں حصہ لیتا ہے تو یہ سنجیدہ بات چیت کی شروعات ہوگی. ایرانی میڈیا میں وزارت خارجہ کے عہدیداروں کے حوالے سے کہا گیا کہ عباس ارغچی نے عمانی وزیر کو اہم پوائنٹس پیش کیے. 12 مارچ کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے سپریم لیڈر سید علی خامنہئی کو ایک خط لکھتے ہوئے بات چیت کی پیشکش کی تھی. امریکہ ایران کے ساتھ سیدھی بات چیت کرنا چاہتا تھا، لیکن ایران نے انڈائریکٹ بات چیت سے اتفاق کیا. عباس ارغچی نے ایران کے سرکاری ٹیلی ویژن پر پیش ہوتے ہوئے کہا کہ ہم برابری کی بنیاد پر ایک فیئر ڈیل چاہتے ہیں. ایرانی وزیر خارجہ نے مسقط میں لینڈنگ کے بعد کہا کہ ایران ایک باعزت اور منصفانہ سمجھوتا چاہتا ہے. انہوں نے کہا کہ اگر قوت ارادی ہو تو ہم ٹائم لائن کے بارے میں فیصلہ کر سکتے ہیں. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وارننگ دی ہے کہ ایران امریکہ نیوکلیئر بات چیت اچھی نہیں رہی تو کئی خطرے پیدا ہوں گے. ٹرمپ نے کہا کہ وہ سفارتی حل کو ترجیح دیتے ہیں، لیکن اگر بات چیت ناکام ہوئی تو بہت خطرناک نتیجے نکلیں گے. ڈونلڈ ٹرمپ نے 2018 میں اپنی پہلی صدارت کے دوران ایران نیوکلیئر ڈیل توڑی تھی. امریکہ اور اس کے اتحادی اسرائیل اور سعودی عرب کو ایران کے نیوکلیئر پروگرام کے علاوہ مڈل ایسٹ میں اس کی سرگرمیوں، خاص طور پر اس کے اتحادی لشکروں جیسے حماس، حزب اللہ اور حوثیوں سے بھی تکلیف ہے. کئی برسوں کے بعد 2015 میں ایران اور عالمی طاقتوں کے بیچ نیوکلیئر ڈیل ہوئی تھی، جس کے تحت ایران کے خلاف پابندیاں نرم کی گئی تھیں اور ایران نے اپنے نیوکلیئر پروگرام کو محدود کیا تھا، لیکن ٹرمپ نے اسے ایک غلطی قرار دیا تھا اور ڈیل توڑ دی تھی. اس کے بعد جو بائیڈن نے نیوکلیئر ڈیل بحال کرنے کے لیے بات چیت شروع کی تھی، لیکن اب تک یہ بات چیت اپنے انجام کو نہیں پہنچ سکی. حال ہی میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دھمکی دی تھی کہ اگر عمان کی بات چیت ناکام ہوتی ہے تو ایران کے خلاف فوجی کارروائی کی جائے گی اور اس کارروائی میں اسرائیل فوجی آپریشن کی قیادت کرے گا. ڈونلڈ ٹرمپ نے مسقط بات چیت سے پہلے کہا کہ ایران نیوکلیئر ہتھیار نہیں رکھ سکتا. انہوں نے ایئر فورس ون کے ہوائی جہاز میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ ایران ایک زبردست، عظیم اور خوشحال ملک بنے، لیکن وہ نیوکلیئر ہتھیار نہیں رکھ سکتا. انہوں نے کہا کہ آج ہونے والی عمان بات چیت بڑی اہم ہے. مسقط بات چیت سے پہلے مڈل ایسٹ سے متعلق امریکہ کے نمائندے اسٹیو وٹکاف نے کہا کہ ایران نیوکلیئر ہتھیار نہیں رکھ سکتا، یہ ہماری ریڈ لائن ہے. وٹکاف نے کہا کہ اگر ایران اپنا نیوکلیئر پروگرام ختم کرنے سے انکار کرتا ہے تو ٹرمپ فیصلہ کریں گے کہ آگے کیا کرنا ہے. ایران اور امریکہ کے درمیان یہ بات چیت مڈل ایسٹ اور عالمی سیاست کے ایک نازک موڑ پر ہو رہی ہے، جب اسرائیل غزہ میں 18 مہینوں سے اندھا دھند حملے کر رہا ہے. لبنان میں بھی کارروائیاں جاری ہیں. یمن کے حوثی اور دوسرے اتحادیوں کے ساتھ بھی وقفے سے اسرائیل اور امریکہ کی جھڑپیں ہو رہی ہیں. ادھر یوکرین جنگ بھی جاری ہے اور اب تک کوششوں کے باوجود جنگ بندی سمجھوتا نہیں ہو سکا. دوسری طرف امریکہ اور چائنا کے درمیان ایک غیر معمولی ٹریڈ وار چل رہی ہے جس کی مثال نہیں ملتی. بعض لوگ اس ٹریڈ وار کو موجودہ دور کی عالمی جنگ قرار دے رہے ہیں. ایران چائنا کا اہم اتحادی ہے. اس دوران ایرانی عوام نے مسقط بات چیت کے تعلق سے امیدوں کا اظہار کیا ہے. ایران لمبے عرصے سے عالمی پابندیوں کا شکار ہے، لیکن ایکسپرٹس نے زیادہ امیدیں باندھنے کے خلاف خبردار کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ ایک پیچیدہ راستہ ہے. غزہ میں قابض اسرائیلی فوج نے فلسطینیوں کے خلاف نسل کشی پر مبنی جنگ جاری رکھی. جنگ بندی معاہدہ ٹوٹنے کے بعد سے مسلسل 26ویں دن حملے کیے گئے. تازہ حملوں میں بے گھر فلسطینیوں کا قتل عام کیا گیا. 8 مارچ کے بعد سے جاں بحق فلسطینیوں کی تعداد 1552 ہو گئی ہے. اسی مدت کے دوران 3834 فلسطینی زخمی ہوئے ہیں. 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے جاں بحق فلسطینیوں کی تعداد تقریباً 51,000 ہے. اسرائیل نے تازہ حملوں میں خان یونس کے المواسی اور دوسرے مقامات کے علاوہ غازہ سٹی کے طوفا وغیرہ کو نشانہ بنایا. مغربی کنارے میں بھی دھاوے کرتے ہوئے بعض فلسطینیوں کو حراست میں لیا گیا. اسرائیلی فوج نے رفح کو پوری طرح سے گھیر لیا ہے. اسرائیلی وزیر اسرائیل کاٹز نے کہا کہ حماس کو رفح سے ہٹانے کا آپریشن آخری مرحلے میں ہے. وزیر دفاع نے کہا کہ رفح اب اسرائیلی سیکیورٹی زون کا حصہ ہے. رفح نارتھ غزہ میں واقع ہے. مغربی کنارے میں یہودی آباد کاروں کی سرگرمیاں جاری ہیں. ایک تازہ رپورٹ میں کہا گیا کہ یہودی آباد کاروں نے فلسطینی فارم سے 1000 بکرے چرا لیے. بیت لحم میں ایک فلسطینی بچے کو اسرائیلی فوج نے گولی ماری. یونائیٹڈ نیشنز کی ریفیوجی ایجنسی اونروا نے کہا ہے کہ غزہ سنگین بھوک کے مسئلے کی طرف بڑھ رہا ہے اور اس سے چھوٹے بچے اور دودھ پیتے بچے بھی بری طرح متاثر ہو رہے ہیں.
جنگ بندی کے لیے بات چیت بھی جاری ہے۔ ایک دن پہلے ایجپٹ کے ایک نئے پلان کا ذکر آیا تھا، اب حماس نے قیدیوں کے تبادلے کے لیے ایک نئی تجویز پیش کی ہے۔ غازہ سے اسرائیل میں بعض راکٹس داغے گئے۔ اسرائیلی فوج نے ایکس پر بتایا کہ اس نے 3 راکٹ روکے۔ نقصانات کے بارے میں فوری کوئی خبر نہیں ملی۔ امریکہ کی ایک عدالت نے ڈونلڈ ٹرمپ حکومت کو کولمبیا یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ اور فلسطینی کارکن محمود خلیل کو امریکہ سے باہر کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ انہیں پچھلے مہینے نیو یارک سٹی میں گرفتار کیا گیا تھا۔ لوسیانہ کی امیگریشن کورٹ کی جج نے کہا کہ انہیں خلیل کے بارے میں کیے گئے فیصلے کو الٹنے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ خلیل سیریا کے ایک فلسطینی ریفیوجی کیمپ میں پیدا ہوئے تھے۔ وہ الجیریا کی شہریت رکھتے ہیں اور پچھلے سال ہی امریکہ کے پرماننٹ ریزیڈنٹ بنے تھے۔ خلیل کی بیگم نور عبداللہ ایک امریکن سٹیزن ہے۔ خلیل نے حالیہ عرصے میں کولمبیا یونیورسٹی میں فلسطینیوں کے حق میں ہونے والے مظاہروں میں اہم رول ادا کیا تھا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ فلسطین کے حامیوں کو ملک سے باہر کرنا چاہتے ہیں۔ امریکی حکومت نے سرجنگ دور کے امیگریشن قانون کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ امریکہ میں خلیل کی موجودگی امریکی خارجہ پالیسی کے مفادات کے لیے نقصان دہ ہے۔ ہوم لینڈ سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ کی سیکریٹری نے عدالت کے فیصلے کو ویلکم کیا ہے اور اس کی تعریف کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ میں کوئی دہشت گردوں کی مدد اور واہواہی نہیں کر سکتا اور ایسے لوگوں کو امریکہ میں نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری طرف خلیل کی لیگل ٹیم نے کہا ہے کہ ان کے خلاف یہودیوں سے نفرت کے الزام کے کوئی ثبوت پیش نہیں کیے گئے۔ ان کے وکیل نے کہا کہ محمود امریکہ کے خلاف نہیں ہیں، وہ یہودیوں کے خلاف نہیں ہیں، انہوں نے کچھ غلط نہیں کیا ہے۔ خلیل نے اپنی گرفتاری کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے چیلنج کیا ہے۔ رشیا نے خطرناک سمندری ہتھیار کو دنیا کے سامنے لایا ہے۔ یہ $100 بلین سے تیار ایک وار مشین ہے۔ یہ خبر ایک ایسے وقت سامنے آئی ہے جب رشیا اور یورپی ملکوں کے درمیان یوکرین جنگ کے پس منظر میں تناؤ اپنی انتہا پر ہے اور کئی لوگ تیسری عالمی جنگ کی باتیں کر رہے ہیں۔ یوکرین اور نیٹو رشین نیوی کے اس نئے ہتھیار سے حیران ہیں۔ جموں کشمیر کے کشتواڑ میں جاری انکاؤنٹر میں اب تک 3 ملیٹنٹس کو ڈھیر کر دیا گیا ہے۔ آخری خبریں ملنے تک آپریشن جاری تھا۔ جھڑپ کے مقام سے ہتھیاروں گولہ بارود کی بڑی مقدار برآمد ہوئی۔ اس دوران فوج نے بتایا کہ اس نے LOC پر اخنور سیکٹر میں دراندازی کی ایک بڑی کوشش کو ناکام بنا دیا۔ اخنور میں جھڑپ کے دوران ایک سپاہی زخمی ہوا جس کی بعد میں موت ہو گئی۔ To give you an overview of the ongoing operation. Operation Chhatru was launched on specific and credible intelligence inputs. On 9th of April, joint teams of Indian Army, the Jammu and Kashmir Police and the CRPF was launched. सेक्टर कमांडर सर ने बताया ऑपरेशन की डिटेल्स 9 तारीख को हमने जो ऑपरेशन लॉन्च किया था स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के ऊपर, उसको हम कंक्लूजन स्टेज की तरफ लेके जा रहे थे। एक बात मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा, जब तक वहाँ पे उस एरिया में जितने भी दहशतगर्द मौजूद है उनका खात्मा नहीं होता, तब तक हमारा ऑपरेशन जारी रहेगा। इस ऑपरेशन के दौरान सबसे इम्पोर्टेंट जो बात हमने जिसका ख्याल रखा है वो है जो हमारे वहाँ पे सिविलियंस रहते हैं उनकी सिक्योरिटी की खास देखभाल करते हुए हमने इस ऑपरेशन को आगे बढ़ाया। और मैं उनकी तारीफ भी करना चाहूँगा कि वहाँ के लोगों ने काफ़ी अच्छा सहयोग हम सबको दिया है, सारी सिक्योरिटी सर्विसेज को वहाँ पे दिया है। छत्तीसगढ़ में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ एक झड़प में 3 नक्सलाइट्स हलाक हो गए। ये झड़प बीजापुर जिले में हुई। इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस का एक ऑपरेशन जारी था जब ये झड़प हुई। नए वक्फ कानून के खिलाफ एहतजाज के दौरान बंगाल में फिर झड़पें हुई। खबरों में कहा गया कि हफ्ते की सुबह मुर्शिदाबाद जिले के धुलियान टाउन में ये झड़पें हुई। एक दिन पहले यानी जुमे को मुल्क के अलग अलग शहरों में वक्फ कानून के खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाज किया गया था, जिनमें बंगाल के कई शहर भी शामिल थे। धुलियान में एक मंदिर के करीब एहतजाजियों और मकामी लोगों में झड़पें हुई। झड़पों के दौरान पुलिस फायरिंग भी की गई। 2 बीड़ी वर्कर्स गोली लगने से जख्मी हुए। हालात कशीदा बताए गए हैं। हिफाजती दस्तों को सूरत हाल को काबू में लाने के लिए काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। एक ज़ख्मी की पहचान 21 साला गुलाम मोइनुद्दीन शेख की हैसियत से की गई है। दूसरा ज़ख्मी 12 साल का एक लड़का है। ये दोनों बीड़ी वर्कर्स बताए गए हैं। मुर्शिदाबाद में झड़पों के सिलसिले में 118 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बाज़ खबरों में कहा गया कि झड़पों में 15 पुलिस मुलाजमीन जख्मी हुए। इससे पहले भी मुर्शिदाबाद ज़िले में इस तरह की झड़पें हुई थीं जो बांग्लादेश सरहद पर है। हफ्ते को पुलिस ने हजूम को काबू में करने के लिए 4 राउंड फायरिंग की। पुलिस ने बताया कि शमशीरगंज इलाके में होने वाली झड़पों के बाद अब सूरत हाल काबू में है।
तमिल नाडु के 10 बिल्स गवर्नर की मंजूरी के बगैर ही कानून बन गए हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर आर.एन. रवि की तरफ से बिल्स को लंबे अरसे तक रोकने पर तनकीद की थी और कहा था कि इन बिल्स को मंजूर समझा जाए। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी ने कांग्रेस से ताल्लुक रखने वाली 700 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी और असासे जब्त करने का अमल शुरू कर दिया है। ये असासे लखनऊ और दिल्ली में हैं। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। अरफात टूर्स के 25 साल मुकम्मल होने पर हज 2025 की बुकिंग करने वाले आज़मीन हज के लिए कैशबैक ऑफर। अरफात टूर्स एक भरोसेमंद नाम। हज 2025 की बुकिंग का आगाज हो चुका है। 21 डेज शिफ्टिंग पैकेज अंजुम होटल में सिर्फ 7,25,000। 21 डेज क्लॉक टावर शिफ्टिंग पैकेज सिर्फ 7,75,000 रुपए में। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए फॉर बिजनेसमैन, NRI, UK, US एंड गल्फ वालों के लिए। मीना अरफात मुजदलिफा में बेहतरीन सर्विसेज, 3 वक्त हैदराबादी जायकेदार खाने, AC बसेस के जरिए मक्का और मदीना की ज़ियारती। जिंदगी के सबसे अजीम सफर के लिए आज ही अपनी बुकिंग करवाएं और खुद को खुश नसीब बनाएं। अरफात टूर्स हज एंड उम्रा ग्रुप्स, पुरानी हवेली, हैदराबाद। अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हों का जश्न मनाएं नूरानी लिबास के साथ। हमारे शानदार वेडिंग कलेक्शन में है खूबसूरत और नायाब शेरवानियां। हमारे ग्रूम स्टूडियो में दस्तयाब हैं दूल्हे की ख्वाहिश के ऐन मुताबिक रिवायती मलबूसात और मॉडर्न सूट्स। नूरानी लिबास ग्रूम स्टूडियो के लिए तशरीफ लाएं हमारे विजयनगर कॉलोनी, गैलेक्सी टोली चौकी, पोडियम मॉल टोली चौकी और चादर घाट मलकपेट ब्रांचेस पर। Academic Heights Public School believes that the better future lies where children can learn themselves. Academic subjects and extracurricular activities. We encourage children to think independently and develop their own dreams. Montessori Lab, digital teaching system, CBSE syllabus with international standards, well-qualified teachers, art and self-reliant activities, spacious play area for kids. Admissions are open. Academic Heights Public School, Shamsherganj, Malakpet, Charminar and Dilsuk Nagar. न्यूक्लियर डील पर मस्कत में अमेरिका ईरान बातचीत। ओमान ने मुसालहतकार का रोल अदा किया, दुनिया को नतीजे का इंतजार। ईरान ने कहा बराबरी की बुनियाद पर बातचीत और समझौता चाहते हैं। अमेरिका ने कहा न्यूक्लियर हथियार रखने नहीं दे सकते। बातचीत नाकाम हुई तो कई खतरे पैदा होंगे, डोनाल्ड ट्रंप ने किया खबरदार। इसराइल ने रफा को घेर लिया, कहा हमास को हटाने का ऑपरेशन आखिरी मरहले में है। मुसलसल 26वें दिन गाजा पर हमले। अमरीकी अदालत ने फलस्तीनी कारकुन महमूद खलील को मुल्क से बाहर करने की इजाजत दे दी। वकील ने कहा सबूत पेश नहीं किए गए। तीसरी आलमी जंग की क़यास आराइयों के बीच रशिया ने खतरनाक समंदरी हथियार मंजर-ए-आम पर लाया। नए वक्फ कानून के खिलाफ एहतजाज। बंगाल के मुर्शिदाबाद में फिर हुई झड़पें, पुलिस फायरिंग में 2 जख्मी। किश्तवाड़ एनकाउंटर में 3 मिलिटेंट्स हलाक। अखनूर में दरअंदाजी की कोशिश नाकाम, फौजी की मौत। ये थी आज की खबरें। शजीउल्लाह फरासत को दें इजाज़त और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।